ہمارے معاشرے کے اندر برائیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں. زنا عام ہو رہا ہے، بے حیائی عام ہو رہی ہے، مسجدیں ویران، کاروبار کرنے والا ہے تو وہ کاروبار کے اندر دھوکے دے رہا ہے، ملاوٹ کر رہا ہے، امانت داری ختم نہ ہونے کے برابر، برائیاں بہت زیادہ عام ہو رہی ہیں. اب برائیاں عام کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے، اللہ کا خوف جاتا رہا ہے. توبہ ہم کرتے ہیں، معافی ہم مانگتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک عارضی اوپر سے، حقیقتاً توبہ، حقیقتاً معافی وہ ہم نہیں مانگتے. اس کی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا. اگر دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہو تو برائی ختم ہو جاتی. کیونکہ جس بندے نے زنا کی طرف قدم اٹھانا ہے اس کے اندر فوراً خیال آنا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ میں زنا کر رہا ہوں، میری آنکھوں کی بینائی اللہ ختم نہ کر دے، ایسا نہ ہو میں زنا کر رہا ہوں اور اسی حالت میں مجھے موت نہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہیں کہ اسی حالت کے اندر ہی اللہ مجھے تباہ کر دے تو میرا بنے گا کیا. اب یہ خوف اس کے دل کے اندر آئے گا تو وہ زنا کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا. اسی طرح کاروبار کرنے والا بندہ ہے، اگر اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولے گا، وہ کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ کبھی بھی کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ ڈر رہا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. میں نے اگر جھوٹ بولا تو گاہک کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن میرے اللہ کو تو پتہ ہے. میں نے اگر فراڈ کیا تو گاہک کو تو پتہ نہیں چلے گا لیکن میرے اللہ کو تو پتہ ہے. اگر بندے کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا تو وہ برائیوں سے بچے گا، اور اگر اللہ کا خوف کوئی نہیں تو برائیوں سے نہیں بچے گا. اور یہی وجہ ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا. اگر دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا تو برائی اس طرح سرعام نہ ہوتی، برائی اس طرح عام نہ ہوتی، جرم اس طرح عام نہ ہوتے اگر اللہ کا خوف ہوتا. اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مختلف مقامات کے اوپر خوف کے بارے میں بڑے بڑے انعامات کی بشارت دی. ایک جگہ پہ فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، فرمایا جو کوئی اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشات سے اس نے روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس بندے کو اللہ جنت عطا کر دے گا، اس بندے کا ٹھکانہ جنت ہے. اور ایک اور مقام پر 27ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، زنا کی طرف قدم اٹھا رہا تھا، فوراً دل میں اللہ کا خوف آ گیا، ڈر گیا، جھوٹ بولنے کی طرف جا رہا تھا، اللہ کا خوف آ گیا، ڈر گیا، بے نمازی تھا، اللہ کا خوف آ گیا، وہ نماز کی طرف آ گیا. اللہ فرما رہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا جو ڈر گیا، جس کے اندر خوف پیدا ہو گیا، اللہ اس بندے کو 2 جنتیں عطا کر دے گا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے زمانے کے اندر ایک نوجوان نماز عشاء پڑھتا، گھر جاتا، راستے میں ایک عورت تھی، وہ بڑی گناہ کی دعوت دیتی اس کو. ایک دن اس نے گناہ کی دعوت دی تو وہ نوجوان پھسل گیا. اب وہ چل کے دروازے پر آیا نا تو فوراً اللہ کا خوف دل میں آ گیا کہ میں کیا کر رہا ہوں،
میں کس طرف جانے لگا ہوں، میں قدم کہاں رکھ رہا ہوں؟ فوراً اللہ کا خوف آیا، اس نوجوان نے چیخ ماری اور گر گیا، بے ہوش ہو گیا۔ وہ عورت نے جلدی جلدی پکڑ کے سائڈ پہ کر دیا کہیں میرا نام نہ لگ جائے۔ ادھر سے گھر والے تلاش کر رہے تھے، تلاش کرتے کرتے وہ وہاں پر پہنچے، انہوں نے دیکھا جی یہ بے ہوش پڑا، اٹھا کے لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہوش آیا، انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا تھا، کیسے بے ہوش ہوئے ہو؟ اس نے کہا جی اس طرح عورت نے گناہ کی دعوت دی تھی، میں جانے لگا، پھسل گیا، میرے قدم اکھڑ گئے، میں جانے لگا، اللہ کا خوف میرے دل میں آ گیا، میں ڈر گیا کہ میری پکڑ ہو جائے گی، میں ڈر گیا کہ قیامت والے دن مجھ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، قبر میں میرا کیا بنے گا، میں ڈر گیا، اور اس ڈر کی وجہ سے میری چیخ نکلی، میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب اس نے یہ کہا نا میں بے ہوش ہو کے گر گیا، تو پھر چیخ نکلی، پھر گر گیا، اور دوبارہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ رات کا وقت تھا، گھر والوں نے کفن پہنا کے غسل دے کے دفن کر دیا، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ صبح کو امیر المومنین حضرت عمر کو پتا چلا، آپ نے کہا جی وہ تو نوجوان بڑا نیک نوجوان تھا، بڑا اچھا نوجوان تھا، مجھے تو اس کی جوانی کے اوپر رشک تھا کہ جوانی کے اندر اتنا پاکیزہ، اتنا اچھا نوجوان، نماز پڑھنے آتا تھا، آنکھ اس کی صاف تھی، دل اس کا صاف تھا، اس کی جوانی بڑی پاکیزہ تھی، مجھے اس پر رشک آتا تھا۔ آپ اس کے گھر گئے، گھر والوں کو جا کے کہا جی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا جنازے کے لیے، اتنا نیک جوان اور اس کا جنازہ میں بھی آ کے پڑھتا۔ انہوں نے کہا جی رات کا وقت تھا، ہم نے تکلیف دینا پسند نہیں کیا، یہاں تو ہمارے جنازے کو انتظار کرواتے رہتے ہیں نا، سارا سارا دن 15-15 20-20 آدھا گھنٹہ جنازے کا انتظار ہوتا رہتا ہے، آ جاؤ جی کر لو جی، وہ اس شروع کے دور میں پڑھیں کوئی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنازہ تیار ہو تو تاخیر نہ کریں۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تکلیف دینا پسند نہیں کی۔ حضرت عمر فرمانے لگے پھر اس طرح کرو، اس کی قبر کے اوپر مجھے لے کے چلو۔ آپ اس نوجوان کی قبر کے اوپر گئے اور وہاں پہ جا کے کھڑے ہو کے آپ نے یہ آیت پڑھی، والی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کوئی گناہ کر رہا تھا، کسی جرم کی طرف جا رہا تھا، کوئی برائی کی طرف جا رہا تھا، اللہ کا ڈر آیا وہ رک گیا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ جب یہ آیت پڑھی تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فوراً قبر سے آواز آئی اس نوجوان کی، امیر المومنین اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا کر دی، مجھے 2 جنتیں مل گئیں۔ والی من خاف مقام ربہ جنتان واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأویٰ۔ یہ خوف خدا پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے برائیاں نکل جائیں، برائیاں ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے پہلے نمبر پہ خوف خدا پیدا کرنا پڑے گا۔ جس بندے کے اندر خوف خدا پیدا ہو گیا وہ دنیا کا کامیاب ترین بندہ بن گیا اور اس کے اندر سے برائیاں نکل گئی۔ کیوں؟ کیونکہ 2 چیزیں، ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتا ہے غم۔ یہ جو خوف ہوتا ہے نا، یہ بندے کو ظاہری گناہوں سے بچاتا ہے، گناہ کرنے سے روک دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس آدمی کو پھانسی کی سزا ہوئی ہو کہ کل تمہیں پھانسی ہونی ہے، اور وہ تنہائی میں بیٹھا ہو، زنا کی طرف جائے گا؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں خوف ہے، باجی کل لٹکنا ہے، کل مجھے سزا مل جانی ہے، کل مجھے الٹا لٹکا دیا جائے گا، اس کے دل میں خوف ہے۔ وہ اس خوف کی وجہ سے نہ تو زنا کی طرف جائے گا بلکہ کسی بھی برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ اب اس کے دل میں پھانسی کا خوف پیدا ہو گیا۔ اسی طرح جس بندے نے اپنے اندر اللہ کا خوف پیدا کر لیا وہ بندہ گناہوں سے بچ گیا، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا۔ ایک ہوتا ہے خوف اور ایک ہوتی ہے امید۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب جوانی ہو نا، پھر بندے کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ نفس کا زور ٹوٹ سکے اور وہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور امام غزالی آگے فرماتے جب بڑھاپا آ جائے نا تو خوف کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے، اس کے دل کے اندر امید بھی غالب ہونی چاہیے کہ اللہ مجھے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور امام غزالی آگے فرماتے ہیں جب خوشی کا موقع ہو تو پھر بھی بندے کے اوپر خوف غالب ہونا چاہیے تاکہ خوشی کے اندر بندہ اللہ کے احکامات کو نہ توڑے، اللہ کی حدود و قیود کو بندہ نہ توڑے۔
اس لیے نتیجہ یہ نکلا کہ جو بندہ اپنے اندر خوف اللہ کا پیدا کر لیتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، وہ برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں، روزہ رکھ رہا ہے، دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، تو وہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ گناہوں سے اس کو اللہ کا خوف بچائے گا۔ جب وہ کسی گناہ کی طرف قدم اٹھائے گا تو فوراً اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اگر میں نے یہ کام کیا، اگر میں نے یہ قدم اٹھایا تو اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھے قبر میں بھی پوچھ ہوگی، قیامت والے دن بھی جا کے میرا کیا بنے گا۔ وہ بندہ گناہ کی طرف پھر قدم نہیں اٹھاتا۔ آج ہمارے دلوں سے خوف نکلے، بے باک جس کو کہتے ہیں نا، بے باک وہ ہوئے پڑے، بالکل بے باک۔ ہوتا ہے نا کوئی ڈر ہو اللہ کا، کبھی دل میں خیال آیا ہو کہ یار میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو میرا کیا بنے گا، مجھے کل پوچھا بھی جائے گا، بے باک۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ گناہ کو گناہ سمجھ نہیں رہے، بے باک ہو گئے، دلیری کے ساتھ ڈٹ کے سریعام گناہ ہو رہا ہے۔ آپ پچھلے دنوں کے اندر، پچھلے زمانوں کے اندر جا کے دیکھیں، ویاہ دے اتنے کسی نے خسرے یا کڑی نے چانی ہوتی سی نا تو بڑا ڈرتے تھے، لک لکا کے کہیں پہ یہ کام ہوتا تھا۔ تو آج کل سریعام کوٹھے بک ہو رہے، آج کل سریعام ڈٹ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بلایا، بے باکی ہے، اندر سے خوف نکل گیا۔ وجہ کیا؟ اللہ کا خوف نکل گیا، بے باک ہو گئے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں ہوتا تو یہ قدم اس طرح کے اٹھانے سے پہلے کئی مرتبہ بندہ سوچتا کہ یار میرا بنے گا کیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کا خوف بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ سے دعا مانگا کریں، اللہ اپنا خوف ہمارے دلوں میں پیدا کرے، اللہ ایسا خوف دے کہ اس کے بعد ہم گناہوں سے بچ سکیں۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں، اللہ کا خوف پیدا کرنے کے لیے ایک بات اور ذہن میں بٹھا لیں کہ ہر جگہ حکم اللہ کا چلتا ہے، اللہ کے علاوہ حکم، ان الحکم الا للہ، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ ایسا قدرت والا بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے، مالک ہے، ہر ایک کو اس نے پکڑ کے رکھا ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ اللہ فرما رہا ہے آفتاب کی، سورج کی بھی مجال نہیں کہ وہ چاند کو پکڑ لے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی، کسی کی جرت کوئی نہیں۔ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی، جس کو بھی دیکھ لے اللہ کی تسبیح۔ صرف ایک انسان رہ گیا، ایک انسان ہے، اس کے جسم کے کچھ حصوں کے اوپر اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اور کچھ حصے ایسے ہیں کہ ان پہ اس کو اختیار کوئی نہیں۔ وہاں پہ حکم آج بھی اللہ کا چل رہا ہے، وہاں پہ ان حصوں کے اوپر اختیار آج بھی اللہ کا۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ لقمہ کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، لقمہ ایک منہ میں ڈالا، اب لقمہ جیسے ہی پیٹ میں گیا بندے کا اختیار ختم۔ اب وہ اگلا کام سارا پیٹ میں پورے مرحلے شروع ہو جانے، پہلے اس کو ہضم کی طرف، پھر اس کے اور مراحل شروع ہو جانے، اب یہاں پہ بندے کا اختیار ختم ہے۔ لیکن آدھے حصے پہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا ہے، اور اختیار کس لیے دیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اختیار اللہ نے دیا ہے کہ اب میں دیکھوں کہ یہ بندہ کرتا کیا ہے، ان حصوں کے اوپر اختیار دے دیا۔ اب یہ بندہ کرتا کیا ہے، زندگی کیسے بسر کرتا ہے، جن حصوں پر تو میرا اختیار تھا وہ تو کام کر رہے ہیں، لیکن جن پہ میں نے بندوں کو اختیار دیا وہ کیا کرتا ہے۔ بس ایک بات میرے بھائیوں ذہن میں بٹھا لیں، مرضی صرف اللہ کی چلے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا اسماعیل علیہ السلام کو، اب وہ ذبح کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ ذبح نہیں ہونے دینا چاہتا تھا، تو کس کی مرضی چلی؟ اللہ کی۔ جدھر بھی دیکھ لیں مرضی اللہ کی، حکم چلتا ہے تو اللہ کا چلتا ہے۔ اس لیے یہ بات ذہن میں بٹھائیں، جب چلنا ہی حکم اللہ کا ہے تو پھر مجھے اپنی مرضی کرنے کا فائدہ کیا؟ پھر میں اپنے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کروں، میں اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کروں تاکہ میں گناہوں سے بچ سکوں اور ایک اچھی زندگی لے کے اللہ کے سامنے پیش ہو سکوں۔ اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو گناہوں سے بندہ
پھر آگے خوف کے بھی درجے. پہلا درجہ جو لکھا ہے, پہلا خوف کا درجہ, سب سے نیچے والا درجہ وہ یہ ہے, مثال کے طور پہ بچے سے کوئی چیز ٹوٹ جائے, اس کو ڈر ہوتا ہے. کس چیز کا ڈر ہوتا ہے؟ امی کٹے گی, ابو مارے گا, ڈر ہوتا ہے نا. اب یہ سب سے نیچے والا درجہ ہے خوف کا, کہ یہ درجہ تو ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ اگر ہم گناہ کی طرف جا رہے ہیں یا گناہ کرنا چاہ رہے ہیں, ہمارے اندر یہ خوف ہونا چاہیے کہ اللہ نے اس کے بارے میں مجھے پوچھنا ہے, قیامت والے دن اس کی سزا مجھے ملے گی, قیامت والے دن اس کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا جائے گا. یہ خوف کا سب سے نیچے والا درجہ ہے. اور ایک درجہ جو اس سے تھوڑا سا اوپر ہے, وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کئی لوگ نیک اعمال کرتے ہیں, مگر وہ سمجھتے ہیں جیسے عمل میں نے کرنے تھے نا ویسے میں کر نہیں سکا. عمل وہ کر رہے ہیں, برائیوں سے بچ رہے ہیں, گناہوں سے بچ رہے ہیں, نیک عمل بھی کر رہے ہیں, لیکن ڈر رہے ہیں کہ جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی میں ویسی پڑھتا نہیں, جیسا روزہ رکھنا چاہیے تھا میں ویسا رکھتا نہیں, جیسے اس کی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسے میں کرتا نہیں. وہ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ پتہ نہیں میں نے ویسے عمل کیے یا نہیں. یہ نچلے درجے سے اوپر والا درجہ ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنے بڑے عبادت گزار, سارا دن مسائل پڑھانے میں گزرتا, اور ان کا ایک شاگرد اس نے کہا جی میں دیکھتا ہوں مسجد میں رہ کے کہ ان کی رات کیسے گزرتی. وہ لڑکا کہتا ہے, طالب علم کہتا ہے, رات کو عشاء کی نماز پڑھ کے گھر گئے, تھوڑی دیر کے لیے گھر ٹھہرے رہے, پھر گھر سے کپڑے چینج کر کے واپس مسجد میں آ گئے. میں دیکھتا رہا ساری رات اپنی داڑھی پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, اور دعا مانگتے تھے اللہ میں اس طرح کی عبادت نہیں کرتا جس طرح حق ہے. روتے تھے. اور بڑے بڑے بزرگ ایسے تھے ساری ساری رات عبادت میں گزارتے, لیکن جب صبح ہوتی تھی نا پھر وہ گروا زاری ایسے کرتے تھے, ایسے معافی مانگتے تھے اللہ سے, ایسے اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے جیسے ساری رات انہوں نے گناہ میں گزاری, اس طرح اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے. اور ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے وہ رات کو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے تھے جس طرح کسی بچے کو اس کا باپ مارتا نہیں نا, مارتا ہے اور وہ آگے سے روتا ہے, چیختا ہے, معافی مانگتا ہے, وہ اس طرح اللہ کے حضور, اللہ کا خوف تھا نا دل میں, اللہ کا ڈر تھا نا دل کے اندر, اللہ سے ڈرتے تھے, ان کے دلوں کے اندر خوف تھا. وہ اس بات سے گھبراتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کیے ہوئے عمل ہمارے منہ پہ نہ مار دیے جائے. اور تیسرا درجہ اس سے تھوڑا سا اوپر ہے, وہ کون سا درجہ ہے؟ وہ یہ کہ کئی لوگ اعمال اچھے کرتے ہیں, عمل اچھے کرتے ہیں, نماز بڑی اچھی پڑھتے ہیں, روزے بڑے اچھے رکھتے ہیں, رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں, برائیوں کی طرف نہیں جاتے, اعمال اچھے کرتے ہیں, لیکن ان کے دل میں خوف اس بات کا ہوتا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ موت سے پہلے میرا یہ سارا کچھ برباد ہی نہ ہو جائے. وہ ڈرتے ہیں کہ موت تک ہم ان کو حفاظت کے ساتھ لے کے جائیں, موت تک ہم ان کی حفاظت کرتے رہیں. اور یہ جو خوف تھا نا, یہ خوف انبیاء کے اندر بھی ہوتا تھا, انبیاء بھی, ان کے اندر بھی یہی خوف. قرآن کہہ رہا وما ادری ما یفعل بی ولا بکم ان اتبع الا ما یوحى الی, میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور نہ تمہارے ساتھ, میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں وہ جو میری طرف وحی کرتا ہے. انبیاء کے اندر بھی یہی خوف تھا کیونکہ وہ ڈر رہے ہوتے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ اس کی بے نیازی کی جب نگاہ اٹھتی ہے تو بلم بن ابورا 400 سال اس نے عبادت کی تھی, 400 سال اس کی بے نیازی کی نگاہ اٹھی تو ساری رد ہو گئی, ساری تباہ و برباد ہو گئی. اور جب اس کی نگاہ رحمت اٹھتی ہے تو پھر فضیل بن ایاز جو ڈاکوؤں کے سردار تھے ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ ولیوں کے سردار بن جاتے ہیں. وہ اس بات سے ڈرتے تھے, ان کے دلوں کے اندر یہ خوف. اس لیے عمل کرنے کے بعد بھی ہمیں اپنے آپ سے باہر نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف, ہر وقت کیا خبر کیا سے کیا ہو جائے. اگر ایک 5 وقت کا نمازی ہے, عبادات اللہ کے احکامات پہ عمل کر رہا ہے, اس کو بھی ڈرتے رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ اندلسی بہت بڑے بزرگ ہو گئے. ایک مرتبہ باہر نکل کے جا رہے تھے تو راستے میں کافروں کی بستی آئی, انہوں نے ادھر منہ کر کے کہہ دیا یہ کتنے بے وقوف بے عقل لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. بس یہ بات کہی تو ادھر سے پکڑ آ گئی اللہ کی طرف سے. پکڑ کس بات پہ آئی کہ تو جو اس مرتبے پہ فائز اپنی عقل کی وجہ سے ہے,
تو فائز ہے کہ اللہ نے تجھے اس مرتبے پہ پہنچایا ہے، اس نے تمہیں ہدایت کے اوپر رکھا ہے، تو اس میں اپنی عقل کا کمال گن رہا ہے۔ پکڑ آ گئی۔ چلتے چلتے ایک بستی سے گزرے، وہاں ایک لڑکی کے اوپر نگاہ پڑ گئی۔ ان کے گھر گئے، جا کے کہا جی لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہم تو عیسائی ہیں، تمہیں عیسائی ہونا پڑے گا، عیسائی ہونے کے بعد 2 سال ہمارے گھر کے سور چرانے پڑیں گے تاکہ تو ہمارے ساتھ منوس ہو جائے، ہمارے طریقے سیکھ لے۔ پکڑ آئی تھی نا اللہ کی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب روزانہ ان کے سور چراتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے بزرگ، ان کے یہ شیخ تھے۔ وہ کہتے ایک دن میرے خیال میں دل میں آیا میں اپنے شیخ سے مل کے تو آؤں، وہ کس حالت میں، جا کے دیکھا تو وہی جبہ پہنا اور وہی سر پہ امامہ رکھا اور سور چرا رہے۔ میں نے کہا جی آپ کدھر؟ انہوں نے بتایا جی اس طرح معاملہ ہوا ہے۔ حضرت شبلی نے ان کے لیے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، اللہ اس کے اوپر رحم کر دے، اللہ ان کے اوپر رحمت کر دے۔ جب یہ بات کی تو حضرت عبداللہ اندلسی ان کے بھی آنسو نکل آئے اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے روئے، یا اللہ مجھے کس حالت پہ لے آیا ہے۔ اللہ کو ان کی عاجزی پسند آئی، دوبارہ پھر توبہ کی توفیق ملی، دوبارہ پھر وہی نعمتیں شروع۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کا خوف دل کے اندر ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھ کے دیکھیں، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف کیسا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، آدم علیہ السلام سے لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نبیوں نے معراج کی رات ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ اتنے بڑے مرتبے میں قیامت والے دن شفاعت کا صحرا ان کے سر پہ رکھا جائے گا۔ وہ جن کو اتنا کچھ ملا، ان کے خوف کا عالم دیکھیں۔ صحابہ کہتے جب آندھی آتی نا، طوفان آتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً مسجد میں آ جاتے، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور چہرے کے اوپر خوف کے آثار دکھائی دیتے تھے، ڈر کے آثار۔ ہم عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آپ کے چہرے کے اوپر خوف کے آثار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے صحابہ پہلی امتوں کے اوپر بھی بادلوں کی شکل میں عذاب آیا تھا، ان کے اوپر بھی بادل آئے، وہ سمجھتے رہے کہ پانی برسے گا، ہمارے اوپر رحمت ہوگی، لیکن پتھروں کی بارش ہوئی، اسی بادلوں کے اندر ان کو تباہ کر دیا۔ میں تو اس لیے ڈر رہا ہوں۔ اتنا خوف دل کے اندر، اتنا ڈر دل کے اندر۔ صحابہ کہتے ہیں ہم بھی مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے، اور اس وقت جاتے جب آندھی رک جاتی تھی۔ ہمارے آندھی آتی ہے تو پکنک مناتے ہیں، انجوائے کہتے ہیں، انجوائے کرو، اور اس انجوائے کے اندر کئی بندے حدودیں بھی اللہ کی توڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیں کتنے بڑے انبیاء کے امام، سب نبیوں کے سردار، اور ان کے دل میں اللہ کا خوف دیکھیں۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر کہتے ہیں سب سے پہلا، یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ سورج نکلتا ہے نا، سورج تو سب سے پہلے روشنی کس کے اوپر پڑتی ہے؟ جو بلند عمارت ہوتی۔ تو نبوت کا جب سورج نکلا تو سب سے پہلی روشنی ابو بکر کے اوپر پڑی، تو اس کا مطلب ہے ابو بکر اس امت میں بلکہ ساری کائنات میں انبیاء کے بعد سب سے افضل ہے، مرتبہ اور مقام سب سے زیادہ ان کا ہے۔ اور ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا۔ فرمایا ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ اللہ قیامت میں خود دے گا۔ اتنی بڑی شخصیت جن کا اتنا بڑا مرتبہ، اور ان کے اندر دیکھیں خوف خدا، ان کو عشرہ مبشرہ میں شامل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو زندگی میں جنت کی خوشخبری دی، لیکن خوف خدا دیکھیں، روتے اور کہتے ہوتے تھے کاش میں کوئی چڑیا ہوتی تاکہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش میں گھاس کا کوئی تنکا ہوتا تاکہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا۔ اور روتے اور رو رو کے کہتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا تاکہ مجھ سے کوئی حساب و کتاب نہ ہوتا۔ یہ خوف ان کا، بڑے لوگوں کا خوف۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم کہاں ہیں جو بے باک ہو کے گھوم رہے ہیں، بے حیائی بے شرمی کی ساری حدیں توڑ کے بے باک ہو کے علل اعلان برائیوں کی طرف جا رہے ہیں، علل اعلان گناہوں کی طرف جا رہے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل ہے، اور یہ وہ شخصیت ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے۔
باقی سب مرید ہیں اور یہ مراد ہیں. ان کے بارے میں دعا کیا اللہ عمر کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر دے. اتنی بڑی شخصیت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے, کیونکہ ان کے اندر وہ ساری کوالٹیاں, وہ سارے اوصاف پائے جاتے ہیں جو ایک نبی کے اندر ہوتے. میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. اتنا بلند مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جس رستے سے گزر جاتے ہیں شیطان بھی وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. اتنا بلند مرتبہ. اور خوف دیکھیں, اتنا کچھ ملا, بشارتیں ملی, لیکن اللہ کا خوف کیسا تھا. حذیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی تھی, ان کو بتایا تھا کہ یہ بندہ منافق ہے. امیر المومنین حضرت عمر اتنے بلند مرتبہ, اور خوف کا عالم یہ تھا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت جا کے دروازہ کھٹکھٹایا حذیفہ بن یمان کا. کہنے لگے حذیفہ تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی ہے, بتایا کہ یہ منافق ہیں. میں تم سے سب کے نام نہیں پوچھتا, لیکن صرف مجھے اتنا بتا دو کہ میرا نام تو اندر نہیں ہے. یہ خوف, ڈر اللہ کا. اور جب آخری وقت آیا تو لوگوں کو کہا جب میرا انتقال ہو جائے غسل کرا کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھا کے فوراً مجھے دفن کرنا ہے, تخیر نہیں کرنی. بار بار تاکید کی. صحابہ نے, لوگوں نے کہا جی اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا اگر تو اللہ میرے ساتھ راضی ہوا تو مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا, اگر اللہ میرے ساتھ راضی نہ ہوا تو اپنے کندھوں سے میرا بوجھ اتار دینا. یہ خوف تھا, اللہ کا ڈر, اللہ کا خوف. وہ اللہ سے ڈرتے تھے, حالانکہ سارا کچھ ملا, بشارتیں ملی, خوشخبریاں ملی ان کو, جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ عثمان جنتی, ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عبد الرحمن بن عوف جنتی. وہ صحابہ ڈر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اور سوچیں ہمارے پاس کیا ہے, اور ہم بے باک, گناہوں کے اوپر بے باک. خیر کوئی نہیں, بے باک. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ, رات کو اللہ کے حضور کھڑی ہوتی. وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. یہ آیت پڑھتی اور ساری رات زاروں کی طرح اللہ کے ڈر سے روتی رہتی. اور حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, اتنے بڑے چوٹی کے بزرگ, اللہ کے نیک بندے, اور خوف اتنا تھا. لوگ کہتے جب یہ چلتے تھے نا کسی طرف جاتے تھے تو ایسے لگتا تھا, ایسے چل کے جاتے تھے, ان کی کیفیت ایسی ہوتی تھی, ایسے لگتا تھا جیسے کوئی جوان ابھی اپنے باپ کو دفن کر کے واپس آ رہا ہے. وہ خوف کے آثار, وہ گھبراہٹ کے, وہ غم, وہ درد, یہ ان کے اندر سامنے ظاہر ہوتا تھا. اور لوگ کہتے جب بات کرتے تھے تو بات کرتے وقت ان کا انداز یہ ہوتا تھا, ایسے ڈر خوف ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ بات کرتا ہے جس کو پھانسی کا حکم دیا جا چکا ہوتا ہے. اور حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ, کیسا خوف تھا دل کے اندر. اتنی عبادت گزار عورت تھی. ایک مرتبہ کسی نے بنا ہوا مرغا بھیجا پکا کے, اور مرغا پہنچا تو زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئی. کسی نے پوچھا جی پاس بیٹھے, انہوں نے کہا جی کیوں رو رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی رو اس لیے رہی ہوں, اللہ کے ڈر سے رو رہی ہوں, مجھ سے تو یہ مرغا اچھا ہے. اس نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اس کو پہلے ذبح کیا گیا ہے پھر آگ کے اوپر جلایا گیا ہے, لیکن رابعہ بصری اگر گناہوں کی وجہ سے پھنس گئی تو اس کو تو زندہ گناہوں عذاب کے اندر, آگ کے اندر جلایا جائے گا. اس کو تو بغیر ذبح کرنے کے آگ کے اندر جلایا جائے گا. اور حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے محدث تھے, امیر المومنین فی الحدیث ان کو کہا جاتا تھا. حدیث کے اتنے بڑے عالم تھے, 40,000 طالب علم ان کے سامنے بیٹھ کے روزانہ حدیث پڑھتے تھے. ساؤنڈ سسٹم کوئی نہیں تھا, سپیکر کوئی نہیں تھے, پھر پیچھے آواز کیسے جاتی تھی؟ 1100 مکبر کھڑا ہوتا تھا پیچھے, جس طرح ہمارے ہوتا ہے نا کہیں نماز پڑھانی ہو تو امام نماز پڑھاتا ہے, پیچھے تکبیریں کہنے والے ہوتے ہیں. 1100 مکبر ہوتا تھا جو حدیث سن کے آگے پہنچاتے تھے. 1100 مکبر, اندازہ کریں کتنے بڑے محدث تھے, کتنے بڑے عالم تھے. اور اللہ کا خوف کیسا تھا. جب آخری وقت آیا نا تو اپنے طالب علموں سے کہنے لگے مجھے اٹھا کے نا زمین کے اوپر لٹا دو. انہوں نے کہا جی کوئی کلین کوئی نہیں, کوئی کپڑا کوئی نہیں, کوئی صاف کوئی نہیں, آپ کو کیسے؟ انہوں نے کہا جی مجھے لٹا دو. انہوں نے زمین کے اوپر لٹایا اور زمین کے اوپر اپنے رخسار رگڑنے شروع کیے اور داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے اللہ آخری وقت ہے, عبداللہ کے بڑھاپے کے اوپر رحم فرما دے. اور سوچے ہیں کتنے بے باک,
کتنا ڈر ہمارے دلوں کے اندر، اللہ کا خوف کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات جب میں آسمانوں کی سیر کرنے کے لیے گیا، وہاں پر میں نے دیکھا کچھ فرشتے لمبے لمبے قد ان کے، اور وہ سجدے میں ہیں اور کانپ رہے ہیں، اور ان کے کانپنے کی وجہ سے ایک آواز پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ آواز کیسی؟ انہوں نے کہا یہ فرشتے حالت سجدہ میں ہی پیدا ہوئے اور اللہ کے جلال کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے کانپ رہے ہیں، اس کانپنے کی وجہ سے یہ آواز پیدا ہو رہی ہے۔ میرے بھائیو، ہمارے دلوں میں اگر اللہ کا خوف ہوتا نا، ہم نماز نہ چھوڑتے، ہم رمضان کے فرض روزے نہ چھوڑتے، ہم زنا کی طرف نہ جاتے، شرابی شراب کی طرف نہ جاتا، کاروبار کرنے والا جھوٹ نہ بولتا، دھوکہ نہ دیتا، ملاوٹ نہ کرتا۔ اگر اللہ کا خوف ہوتا، یہ جو ملاوٹ کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب کی طرف جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے باک ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف کوئی نہیں رہا۔ وگرنہ اللہ کا خوف ہوتا تو نماز چھوٹتی تو ہم زاروں کی طار روتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا جی میرا اونٹ ہے، میں دانا پورا کرتا ہوں، ہر چیز پوری کرتا ہوں، وہ میرا کام بھی کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن جب رات کا وقت آتا ہے نا، وہ عجیب آوازیں نکالنی شروع کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹ کو بلاؤ۔ اونٹ آیا، بڑے ادب کے ساتھ اتحیات کی شکل میں بیٹھ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، فرمایا تمہارا دانا پورا نہیں ہوتا، سارا کچھ پورا نہیں؟ اس نے کہا جی ہر چیز پوری ہوتی ہے، میں اس کا کام بھی پورا کرتا ہوں۔ فرمایا پھر تم رات کو آوازیں کیوں نکالتے؟ اس نے کہا جی مغرب پڑھ کے تو سو جاتے ہیں، اور رات تخیر ہو رہی ہوتی ہے، عشاء چھوٹ رہی ہوتی ہے، میں ڈر رہا ہوتا ہوں کہ میرا مالک کہیں اللہ کی عذاب میں نہ آ جائے، اس کی پکڑ میں نہ آ جائے، میں اس لیے عجیب و غریب آوازیں نکالتا ہوں، یہ ڈر کے اٹھ کے نماز پڑھ لیں۔ میرے بھائیو، ہر چیز اللہ سے ڈر رہی، اور ایک انسان ہے جو غافل ہے، گناہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے دل میں اللہ کا خوف کیسے پیدا ہوگا؟ پہلے نمبر پہ موت کو یاد کیا کریں۔ رات کو بیٹھ کے 15-20 منٹ کسی کام کے اوپر لگایا کریں، موت کو یاد کریں، قبر کو یاد کریں، سوچیں کہ میں نے ایک دن آنا ہے، اندھیرا کر لیں کمرے میں، سوچیں کہ اس اندھیرے میں اتنی پریشانی ہے تو جو سچ مچ میں جہاں کوئی ادھر تو لائٹ بھی جلا سکتا ہوں، وہاں لائٹ بھی نہیں جلا سکتا، وہاں میرا قبر میں بنے گا کیا؟ اور پھر سوچیں کہ اللہ کی پکڑ مجھے گناہ کرتے ہوئے آ گئی تو میرا کیا بنے گا؟ اور پھر سوچیں کہ آگ کا عذاب اللہ نے مجھے اٹھا کے آگ میں پھینک دیا تو میرا کیا بنے گا؟ میں نوجوانوں سے کہوں گا اللہ نے جوانی دی ہے تو پکیزہ جوانی گزارے، روز نہیں لبنی، پکیزہ جوانی ہونی چاہیے، ایسی جوانی ہو کوئی داغ کوئی تھبا نہ ہو، کوئی جرم کوئی برائی نہ ہو، گناہوں سے پاک، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی جوانی کو گزارے۔ اور ایسے جوانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ قیامت والے دن ایسے جوانوں کو اپنے عرش